فی اصحاب الجنہ، اس حال میں کہ یہ ہوں گے جنت والے، وعد الصدق، یہ سچا وعدہ ہے، الذی کانوا یوعدون، کہ جو وعدہ ان کو دیا جاتا ہے، والذی قال لوالدیہ، اور ایک وہ کہ جس نے اپنے والدین سے کہا، اچھا جی، پہلا وہ ہے کہ جو یہ کہہ رہا ہے کہ یا اللہ مجھے توفیق دے میں تیری نعمت کا شکر ادا کروں، جو تو نے میرے اوپر احسان کیا، میرے والدین پر احسان کیا، تو وہ گویا کہ اپنے والدین کے لیے بھی ساتھ دعائیں کر رہا ہے، ان کے ساتھ حسن سلوک ہے، پیچھے والدین سے حسن سلوک کا جو ہے وہ حکم بھی آیا کہ وَصَّيْنَا الْإِنسَانَ بِوَالِدَيْهِ احسانا، تو ایک بندہ وہ ہے کہ جو والدین سے نیکی کرنے والا، ان کو دعاؤں میں بھی شامل رکھنے والا، ایک اس کا تذکرہ ہوا۔ دوسری طرف وَالَّذِي قَالَ لِوَالِدَيْهِ، ایک اور وہ ہے کہ جس نے اپنے والدین سے کہا اُفٍّ لَكُمَا، میں تم سے بیزار ہوں، اَتَعِدَانِنِی، کیا تم مجھے وعدہ دیتے ہو، ان اخرجا، کہ میں قبر سے نکالا جاؤں گا، وقد خلت القرون من قبلی، حالانکہ کئی جماعتیں، کئی بستیاں، کئی جماعتیں جو ہیں وہ مجھ سے پہلے گزری ہیں، کون قبروں سے نکلے ہیں، تم جو ہے میرے والدین کہتے ہو کہ قیامت قائم ہوگی، سب قبروں سے نکلیں گے، میں تمہاری بات کوئی نہیں مانتا۔ اب وہ جو بیچارے بوڑھے والدین ہیں، ہما یستغیثان، وہ دونوں فریاد کر رہے ہیں اللہ کی بارگاہ میں، اللہ کی بارگاہ میں فریاد کر رہے ہیں، یا اللہ یہ ہمارا بیٹا کفر میں جا رہا ہے، یہ تو قیامت کا منکر ہو رہا ہے، یا اللہ اس کو ہدایت دے دے۔ وَيْلَكَ آمِن، ایک طرف وہ اللہ کی بارگاہ میں دعائیں کرتے ہیں، دوسری طرف اس کو بھی جو ہے نا وہ بار بار سمجھاتے ہیں کہ ہائے تیری خرابی، ایمان قبول کر، کدھر جا رہا ہے، وہ اس کے لیے جو ہے نا پریشان ہو رہے ہیں۔ ان وعد اللہ حق، بے شک اللہ کا وعدہ سچا ہے، لیکن وہ بدبخت آگے کہتا ہے فَيَقُولُ مَا هَذَا إِلَّا أَسَاطِيرُ الْأَوَّلِينَ، وہ آگے یہ جواب دیتا ہے اس سے پچھلے لوگوں کی کہانیاں ہیں جو بنی ہوئی ہیں کہ جی قیامت آئے گی، قیامت آئے گی، میں تو کوئی نہیں مانتا۔ اللہ فرماتے ہیں اولئک الذین حق علیہم القول، یہ وہ لوگ ہیں کہ جن کے اوپر بات ثابت ہو گئی ہے۔ کیا ثابت ہو گئی ہے؟ فی امم، کہ یہ بھی ان امتوں میں داخل ہوں گے کہ جو قد خلت من قبلہم، جو ان سے پہلے گزر چکی، جنوں میں سے بھی انسانوں میں بھی، انہم کانوا خاسرین، وہ سارے جو ہیں وہ نقصان والے تھے، تو یہ اس طرح کی اولاد جو ہے یہ بھی نقصان والوں میں سے ہوگی۔ وَلِكُلٍّ درجات، اور ہر ایک کے لیے درجات ہیں، مما عملوا، اس میں کہ جو اس نے عمل کیے۔ ذکر ہوئے پیچھے دو قسم کی اولادوں کا، ایک نیک اولاد ہے والدین سے حسن سلوک کرنے والی، دوسری کفر تک پہنچ جانے والی اور والدین سے گستاخی کرنے والی۔ اللہ کہتے ہیں لِكُلٍّ درجات، ہر ایک کے لیے درجات ہیں ان کے اعمال کے مطابق۔ درجات ہیں جنت میں، درجات ہوتے ہیں جنت میں۔ جو جہنم ہے نا تو اس کے لیے تو اللہ رب العزت نے فی الدرک الاسفل کا لفظ بھی استعمال کیا، وہاں پر درکات ہیں۔ جنت میں درجات ہیں اور جہنم میں درکات ہیں۔ تو جہنم والے تو درکات کے مستحق ہیں، نیچے سے نیچے کے جو ہے نا ان کے جو ہے نا وہ درکات ہیں، نیچے سے نیچے کے ان کے مقامات ہیں۔ درجات تو ہوتے ہیں اوپر کے چڑھنے کے، تو وہ تو جنتیوں کے ہیں۔ تو یہاں پر تغلیباً جو ہے وہ درجات کے اندر سب کو شامل کر لیا، اگرچہ جنت والوں کے درجات ہوتے ہیں، جہنم والوں کے درکات ہوتے ہیں، لیکن تغلیباً چونکہ اچھا حال تو ان کا ہی ہے نا کہ جن کو درجات ملنے ہیں، تو اس لیے تغلیباً جو ہے درجات کے لفظ میں سب کو شریک کر لیا اللہ رب العزت نے۔ وَلِيُوَفِّيَهُمْ أَعْمَالَهُمْ، اور تاکہ پورا دے ان کو ان کے اعمال، وَهُمْ لَا يُظْلَمُونَ، اور ان کے اوپر کوئی ظلم نہ کیا جائے۔ وَيَوْمَ يُعْرَضُ الَّذِينَ، اور جس دن پیش کیے جائیں گے وہ کہ جنہوں نے کفر کیا، آگ پر پیش کیے جائیں گے۔ اذهبتم طیباتکم، تم نے ضائع کر دیے اپنی پاکیزہ چیزیں، فی حیاتکم الدنیا، دنیا کی زندگی میں، واستمتعتم بہا، اور تم نے ان میں سے بس دنیا کے اندر نفع حاصل کر لیا۔ فالیوم تجزون
اب آج کے دن تمہیں بدلہ دیا جائے گا عذاب الہونی، ذلت کے عذاب کا، بوجہ اس کے کہ جو تم تکبر کرتے تھے زمین میں نا حق، وَبِمَا كُنْتُمْ تَفْسُقُونَ، اور جو تم نافرمانیاں کرتے تھے، وَاذْكُرْ أَخَا عَادٍ، دعویٰ پر استشہاد اول، دعویٰ پر استشہاد اول، اور ذکر کر عاد کے بھائی کا یعنی حضرت ہود علیہ السلام کا، جب انہوں نے ڈر سنایا اپنی قوم کو احقاف میں، احقاف جگہ کا نام ہے، علاقے کا نام ہے، وَقَدْ خَلَتِ النُّذُرُ، اور تحقیق آئے ڈر سنانے والے، اس سے پہلے بھی اس سے پیچھے بھی، یہ ڈر سنایا کہ اللہ تعبدوا الا اللہ، کہ تمہیں بندگی نہیں کرنی مگر اللہ ہی کی، میں تمہارے متعلق ڈرتا ہوں ایک بڑے دن کے عذاب سے۔ قالو، وہ کہنے لگے کیا تو آیا ہے کہ تو ہم کو ہٹا دے ہمارے معبودوں سے، پس تو لے آ بما تعدنا، جو تو ہم سے وعدہ کرتا ہے، یعنی عذاب لے آ، تو بار بار جو کہتا ہے کہ عذاب آ جائے گا عذاب آ جائے گا، تو جو تو وعدہ کرتا ہے لے آ اگر تو سچوں میں سے ہے۔ قالا، حضرت ہود علیہ السلام نے کہا انما العلم عند اللہ، علم اللہ ہی کے پاس ہے، کب عذاب آنے میں نہیں جانتا، یہ اللہ کے پاس ہے۔ وَأُبَلِّغُكُم مَّا أُرْسِلْتُ بِهِ، میں تو تم تک وہ بات پہنچاتا ہوں کہ جس بات کے ساتھ مجھے بھیجا گیا ہے، اور لیکن میں یہ دیکھتا ہوں کہ تم جاہل لوگ ہو۔ فَلَمَّا رَأَوْهُ عَارِضًا، اب جس وقت دیکھا اس کو ایک بادل کی شکل میں کہ وہ بڑھ رہا ہے ان کی وادی کی طرف، قالو، کہنے لگے یہ ایک بادل آ گیا ہے جو ہمارے اوپر برسے گا، بل ہوا مستعجلتم بہ، حضرت ہود علیہ السلام نے کہا یہ بادل کوئی برسنے والا نہیں ہے، بلکہ جس چیز کو تم نے جلدی مانگا ہے، تم جو کہتے تھے عذاب آ جائے عذاب آ جائے، تو یہ بادل عذاب کا بادل ہے، ابھی تمہارے اوپر عذاب شروع نہیں ہوا، ابھی بھی تائب ہو جاؤ، توبہ کر لو، ابھی بھی شاید تم بخشے جاؤ۔ لیکن انہوں نے کہا کہ قحط کا زمانہ تھا، اتنے عرصے بعد تو بادل کی شکل آئی ہے، شکل نظر آئی ہے، اور تم ہمیں ڈرانے لگ گئے ہو کہ یہ عذاب کا بادل ہے۔ تو وہ جو ہے نا اپنے برتن وغیرہ جو مہیا کرنے لگ گئے، پانی کے لیے گھڑے صاف کرنے لگے کہ ہم تو پانی اکٹھے کریں گے، لیکن بہرحال وہ عذاب کا بادل تھا۔ ریحن، ایک ہوا، فیہا عذاب علیم، کہ جس کے اندر دردناک عذاب تھا۔ تدمر کل شیء، وہ ایسی ہوا تھی کہ جو اکھاڑ پھینکی ہر چیز کو اپنے رب کے حکم سے۔ فاصبحوا، پس وہ ہو گئے ایسے کہ اب نہیں دیکھے جاتے مگر صرف ان کے مسکن ہی، صرف ان کے مسکن باقی رہ گئے، ان کے گھر باقی رہ گئے، سارے خود ہلاک ہو گئے۔ کذالک نجزی القوم المجرمین، اس طرح ہم بدلہ دیتے ہیں مجرم لوگوں کو۔ وَلَقَدْ مَكَّنَّاهُمْ فِي مَا، اور البتہ ہم نے ان کو ایسی چیزوں کی قدرت دی کہ جن کی قدرت ہم نے تم کو نہیں دی، یعنی تم سے زیادہ طاقت والے قوت والے تھے۔ وَجَعَلْنَا لَهُمْ سَمْعًا وَأَبْصَارًا، ہم نے ان کے کان بنائے، آنکھیں بنائیں، دل بنائے، لیکن نہ کام آئے ان کے کان ان کے، اور نہ ہی ان کی آنکھیں اور نہ ہی ان کے دل، کچھ بھی، جبکہ وہ انکار کرتے تھے اللہ کی آیتوں کا۔ وَحَاقَ بِهِم مَّا كَانُوا بِهِ يَسْتَهْزِئُونَ، اور ان کے اوپر الٹ پڑا وہ عذاب کہ جس کی وہ ہنسی اڑاتے تھے۔ وَلَقَدْ أَهْلَكْنَا مَا حَوْلَكُمْ، دعویٰ پر استشہاد ثانی، دعویٰ پر استشہاد ثانی۔ اور البتہ تحقیق ہم نے ہلاک کی تمہارے ارد گرد بھی کئی بستیاں، اور ہم پھیر کر لاتے ہیں آیتیں تاکہ وہ رجوع کریں۔ فَلَوْلَا نَصَرَهُمُ الَّذِينَ اتَّخَذُوا، مدعائے صورت، مدعائے صورت، پس کیوں نہ مدد کی ان کی، انہوں نے کہ جنہوں نے کہ جن کو بنایا ہوا تھا انہوں نے معبود قرب حاصل کرنے کے لیے اللہ کے سوا، تو انہوں نے پھر مدد کیوں نہ کی۔ بل ضلوا عنہم، بلکہ وہ ان سے گم ہو گئے۔ وذالک افکہم، اور یہ تو ان کا جھوٹ تھا، اور یہ وہ بات تھی کہ جو وہ
جھوٹ بنایا کرتے تھے، اللہ نے کسی کو بھی جو ہے اپنے لیے قریب کرنے کے لیے کوئی ذریعہ، کوئی وسیلہ نہیں بنایا ہوا، تو وہ جو ہے وہ کہتے تھے کہ یہ معبود ہیں کہ جو اللہ کے قریب کرتے ہیں۔ وَإِذْ صَرَفْنَا إِلَيْكَ، جنات کا حال، جنات کا حال، اور جب ہم نے پھیری آپ کی طرف جنوں کی ایک جماعت، قرآن کو سننے لگے، پھر جس وقت وہ اس کے پاس پہنچے تو کہنے لگے کہ خاموش ہو جاؤ۔ یہ قرآن حکیم کا ادب ہے کہ جب بھی قرآن سنانے کے لیے پڑھا جا رہا ہو تو ادب کا تقاضا یہی ہے کہ پھر خاموشی سے سننا چاہیے۔ فلما قضیہ، جس وقت تلاوت مکمل ہو گئی، ولو، تو وہ پلٹے اپنی قوم کی طرف ڈر سنانے والے بن کے، کہنے لگے اے ہماری قوم، ہم نے سنی ہے ایک کتاب جو کہ موسیٰ علیہ السلام کے بعد نازل کی گئی ہے، تصدیق کرنے والی ہے اس کی کہ جو ان کے آگے ہے، وہ رہنمائی کرتی ہے حق کی طرف اور سیدھے راستے کی طرف۔ اے ہماری قوم، قبول کر لو اللہ کے دائی کی بات کو اور اس کے اوپر ایمان لے آؤ، وہ اللہ تم کو بخش دے گا تمہارے گناہ اور تم کو بچائے گا دردناک عذاب سے۔ وَمَن لَا يُجِبْ، اور جو قبول نہ کرے اللہ کے دائی کی بات کو تو وہ نہیں ہرا سکنے والا ہوگا، نہیں عاجز کر سکنے والا ہوگا زمین میں، اللہ کو کی پکڑ سے وہ چھوٹ نہیں سکے گا۔ وَلَيْسَ لَهُ مِن دُونِهِ أَوْلِيَاءُ، اور نہ ہی اس کے اللہ کے سوا کوئی کارساز ہوں گے، کوئی حمایتی ہوں گے۔ أُولَٰئِكَ فِي ضَلَالٍ مُّبِينٍ، وہ تو واضح جو ہے وہ گمراہی میں ہوگا۔ اولم یرو، دلیل عقلی برائے اثبات قیامت، دلیل عقلی برائے اثبات قیامت، کیا انہوں نے دیکھا نہیں کہ اللہ ہے کہ جس نے پیدا کیا آسمانوں کو اور زمین کو، اور وہ تھکا نہیں ان کی تخلیق سے، تو وہ اللہ قادر ہے اس پر بھی کہ وہ زندہ کر دے مردوں کو۔ جو آسمان و زمین کی تخلیق کر سکتا ہے تو مردوں کو زندہ کرنا اس کے لیے کون سا مشکل ہے۔ بلا انہ علی کل شیء قدیر، ہاں بے شک وہ ہر چیز پر قادر ہے۔ وَيَوْمَ يُعْرَضُ الَّذِينَ كَفَرُوا عَلَى النَّارِ، اور جس دن یہ کافر جو ہیں یہ آگ کے اوپر پیش کیے جائیں گے، آگ کے سامنے کیے جائیں گے۔ أَلَيْسَ هَذَا بِالْحَقِّ، تو ان سے کہا جائے گا کہ کیا یہ حق نہیں ہے؟ قالوا بلا، اس وقت اقرار کریں گے۔ دنیا میں تو جو ہے وہ آخرت کا انکار کر رہے تھے نا، اس وقت اقرار کریں گے، ہاں کیوں نہیں، بلکہ صرف اقرار ہی نہیں کریں گے، قال وَرَبِّنَا، ساتھ قسمیں بھی کھائیں گے، قسم ہے ہمارے رب کی کہ یہ واقعی ٹھیک ہے اس وقت، لیکن قسمیں کھانے کا، اقرار کرنے کا کوئی فائدہ نہیں ہوگا۔ قالا، فرمائے گا فذوقوا العذاب، اب چکھو عذاب، بوجہ اس کے کہ جو تم کفر کرتے تھے۔ فاصبر، تسلی، تسلی، پس تو صبر کر جس طرح صبر کیا ہمت والے رسولوں نے، اور جلدی نہ مانگ ان کے لیے، یعنی عذاب مانگنے میں ان کے لیے جلدی نہ کر۔ کأنہم یوم یرون ما یوعدون، گویا کہ یہ جس دن وہ دیکھیں گے جس چیز کا ان کو وعدہ دیا جاتا ہے، یعنی وہ عذاب دیکھیں گے۔ لم یلبسو، تو اس وقت یہ خیال کریں گے کہ وہ نہیں رہے مگر ایک گھڑی دن کی، بلاغ، یہ سب کچھ پہنچا دینا ہے، یہ ساری باتیں جو حوامیم سبا میں آئی ہیں نا، یہ ساری لوگوں کو پہنچانی ہے، ان کی تبلیغ کرنی ہے۔ فَهَلْ يُهْلَكُ إِلَّا الْقَوْمُ الْفَاسِقُونَ، پس نہیں ہلاک ہوں گے مگر فاسق لوگ ہی۔ وَآخِرُ دَعْوَانَا أَنِ الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ۔